عورت کا حق یہ ہے اور عورت کا حق وہ ہے. اے بھائی اسی ساتھ مرد کا حق بھی بتا دیجئے. شرن شوہر کو عورت کے بیوٹی پارلر کا خرچہ واجب نہیں ہے اس پر. سال میں شرن صرف 2 جوڑوں کا حکم ہے. دیکھیے آج میں انگاروں پہ چل رہا ہوں. وہ مولوی بھی بگڑیں گے کہ جو ایسی پڑھتے ہیں, اور سمجھیے بہنیں بھی ناراض ہوں گی کہ وہ تو ہم خوش ہو گئے تھے, گھر پہ راج کر رہے تھے کہ مولانا صاحب نے, اتنے بڑے مولانا صاحب نے, دیکھیے سنیے شوہر کے بیوی کا حق کیا کیا ہے. اور صاحب نہ آؤٹنگ کا کوئی واجب عمل ہے شوہر پر, نہ ہفتے میں 5 دن ہوٹل سے کھانے کا کوئی واجب ہے. آپ اس کو پیٹ بھر کے کھلا دیجئے جو واجبات ہیں. اس کے بعد جو شوہر کا حق ہے وہ یہ ہے کہ اس کی بغیر اجازت گھر سے باہر قدم نکالنا حرام ہے. یہ شوہر کا حق ہے. کسی غریب کی مدد بھی اس کے پیسے سے بغیر اس کی اجازت کے کر دینا گناہ ہے. ارے میں نے یہ تقریر سنی ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں, معاشرے میں گڑبڑی پیدا کی جا رہی ہے, آپ کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. اب کیا کہا جا رہا ہے, بیوی پر ساس کے خدمت کرنا کوئی واجب نہیں ہے. لڑکے کی ماں بیمار ہو گئی ہے تو بہو کے اوپر یہ فرض نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. میں عزا خانے کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں, بالکل نہیں ہے. بالکل خدمت نہ کریے آپ اپنی ساس کی. مگر ایک بات سمجھ لیجئے, ایک واقعہ میں آپ کو سنا دوں, سمجھ میں آ جائے گا. ایک صاحب ملانی بیوی, ایک ملا کے ساتھ اس کا عقد ہوا. تو پہلی ملاقات میں انہی نے اپنے حقوق بیان کیے. محترمہ نے, وہ بھی پڑھے لکھے تھے, اس نے بھی سب شرعی حقوق بیان کیے جو سامنے کے ساس کا خدمت میرے اوپر فرض نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. میں نے کہا بالکل صحیح ہے. مولانا نے کہا صحیح ہے, ملا صاحب تھے, انہوں نے کہا صحیح ہے. پھر تھوڑی دیر سوچ کے انہی نے کہا کہ ایسا جو آپ نے فرمایا بالکل صحیح ہے, لیکن یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ اگر نکاح سے پہلے کوئی شرط عائد کر دی جائے تو پھر نکاح کے بعد وہ ویلڈ رہتی ہے. مثلا ہم اپنی بیوی سے یہ شرط لگا دیں کہ تم جو ہو جوائنٹ فیملی میں اگر رہنے کو تیار ہو تو ہم نکاح کے لیے تیار ہیں. وہ کہے میں تیار ہوں, تو وہ یہ نہیں کہہ سکتی ہے کہ ہم آپ کے گھر والوں کے ساتھ نہیں رہیں گے, ہمیں الگ فلیٹ دلائیے. تو کہا ہاں بالکل, اگر شرائط کے نکاح میں کچھ طے ہو جائے. تو انہوں نے کہا مرد کو 4 نکاحوں کا حق ہے. انہوں نے کہا ہاں حق ہے. کہ پھر ایسا ہے کہ میں ایک اور نکاح کروں گا اس شرط پر کہ ہم تم سے اس لیے نکاح کر رہے ہیں, دوسری عورت سے نکاح کروں گا اس شرط کے ساتھ کہ تم میری ماں کی خدمت کرو گی. اور وہ راضی ہو گئی, میں اس سے نکاح کر کے یہاں رکھوں گا, تم میری ماں کی خدمت نہ کرنا, وہ میری ماں کی خدمت کرے گی. بس اتنا سننا تھا کہ جیسے مینٹھی کے سر پہ نمک چھڑک دیجئے. انہوں نے کہا ایسا ہے ہم کر لیں گے مگر آپ دوسری نہ کیجئے گا. بھئی دیکھیے دنیا میں عورتیں بھی علم دین حاصل کرتی ہیں, یہاں بھی کرتی ہیں, لیکن پائے کا علم دین. وہ بھی مضبوط پڑھی لکھی, یہ بھی مضبوط پڑھے لکھے. اس نے یہ کہا اپنے شوہر سے کہ مجتہد مردوں ہی میں کیوں ہوتے ہیں, عورتوں میں کیوں نہیں ہوتے. انہوں نے کہا بھئی اس کا جواب ہم 1-2 دن میں تمہیں دیں گے. وہ 2 دن کے لیے گھر سے غائب ہو گئے. دوسرے دن آئے جب تو انہیں کہاں چلے گئے تھے. انہوں نے کہا میں نے دوسرا نکاح کر لیا تھا وہاں تھے.
تو جو یہاں حالت ہو آپ کی ہماری، وہ ان کی حالت وہاں ہوئی۔ انہوں نے کہا یہ اس کا جواب تھا جو تم نے پوچھا تھا، میں نے کوئی حرام کام تو کیا نہیں ہے۔ اگر تم مجتہد بن جاتی تو تم اپنی مرضی کے فتوے دیتی، حرام و حلال نہ دیکھتی۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو شوہر و زوجہ کے رشتوں میں ان تقریروں سے جو ہو رہی ہیں رنجش پیدا ہو رہی ہے اور معاشرے میں غلط میسج جا رہا ہے۔ آپ سیرت علی و فاطمہ دیکھیے، عرب کے کلچر میں گھر میں روٹی پکانا آج بھی معیوب ہے، نہیں پکتی ہے، لیکن بی بی زہرا نے یتیموں کو، مسکینوں کو، قیدیوں کو روٹیاں دینا، تبھی تو وہ روٹیاں خزانہ جنت میں محفوظ ہوئیں۔ شہادت سے پہلے حسنین کے لباس کو دھویا۔ شوہر کی ایسی ہمراز رہی کہ علی نے فاطمہ زہرا کی شہادت پر جو مرثیہ پڑھا اس میں یہ کہا کہ فاطمہ اب میں اپنی مصیبتوں کو کس سے بیان کروں گا، اپنے دل کے حال کو کس سے کہوں گا۔ جو کائنات کا مشکل کشا ہے وہ علی کی، جو کائنات کا مشکل کشا ہے اس کی مشکل کشائی فاطمہ کر رہی ہیں۔ خود مولا نے کہا کہ میں نے اپنی عبادتوں میں فاطمہ کو اپنا مددگار پایا۔ دیکھیے میں آپ کو ہوشیار کر رہا ہوں اور کچھ نہیں ہے، میں ہوشیار کر رہا ہوں خالی۔ اس کو بھی آپ یوٹیوب پہ دیکھیں، اب تو سب ہے یوٹیوب پر۔ جب شکاری جال بچھاتا ہے یوں ہی نہیں بچھاتا ہے، دانا چھڑکتا ہے۔ پرندہ بیچارہ معصوم یہ سمجھتا ہے کہ کسی نے محبت میں چھڑک دیا، اور جب شکاری کی زد پر پرندہ آ جاتا ہے، ڈوری کھنچ جاتی ہے تو بھی پھڑپھڑاتا ہے، نکلنا بھی چاہتا ہے تو نکل نہیں پاتا ہے۔ ایسی تقریروں سے، ایسی گفتگو سے پرہیز کیجئے کہ جال میں پھنس جائیں گے تو نکل نہیں پائیں گے۔ ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد